کہ رب ان لوگوں کو مرنے نہیں دیتا بلکہ سال بھی نہیں گزرنے دیتا جب تک 12ویں مہینے میں ان سے منوا نہیں لیتا، اور وہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، چڑھتے ہی چاروں طرف آپ کی ولادت، آپ کی پیدائش، ولادت باسعادت، آپ کا مولد، آپ کا میلاد، اس کو بطور عید، بطور جشن عید میلاد النبی کہہ کے مارکیٹ میں جو ہوتا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، لیکن یہ دورہ معیار ہے۔ دانا آدمی، سمجھدار آدمی اتنا تو جاننا چاہے گا کہ جس محل کو 11 مہینے تعمیر کر کے وہ بلندیاں دی جاتی ہیں، 12ویں مہینے کے پہلے 12 دنوں میں اس کو دھڑام سے گرا کیوں دیا جاتا ہے؟ جس دن آپ نے اس پہ سوچ لیا اس دن مسئلہ واضح ہو جائے گا کہ اللہ کا نور پیدا نہیں ہوتا، آپ پیدا ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اگلا زہر جو معاشرے میں ڈالا گیا کہ میلاد کا منکر کافر ہے، یہ فتویٰ منبر و محراب سے آیا، ارباب انتظامیہ موجود تھے، ساری کی ساری تحریریں تقریریں بڑے جارحانہ لب و لہجے میں جاری و ساری رہتی ہیں، اور مجلسوں میں یہ جملے بولے جاتے ہیں۔ کہنے والوں کا کیا جاتا ہے، سہنے والے کمال کرتے ہیں، اور نشانہ بنا کے کہا جاتا ہے کہ یہ دیوبندی اور وہابی آپ کی میلاد کے منکر ہیں، لہٰذا کافر ہیں۔ میرے پاس اس وقت ایک سوال بھی ہے کہ کسی مسلک کو کافر کہنا کیسا ہے، اور جو نہ کہے اسے بھی کافر کہنا کیسا ہے؟ یہ آپ نے اور میں نے بڑے سین دیکھے ہیں، تاریخ پیچھے کھڑی ہے، کہنا بھی بڑا آسان ہے، کہلوانا بھی بڑا آسان ہے، لیکن جب خود کو کہا جائے تو درد کا پتہ پھر چلتا ہے، درد کا پتہ پھر چلتا ہے۔ آئیے احساس دلوا دوں تھوڑا سا کہ میلاد کا منکر کافر ہے۔ اس جملے کو لے کے یہ میں 89 میں جملہ سن رہا تھا، اور پچھلی صدی کا ابھی ایک اشرہ باقی تھا، یہ سنتے سنتے اپنے ننیال میں دیکھتے دیکھتے، اور وہ ددیال والوں پہ جب فٹ کرتے تھے تو ان کے تیور پڑھنے کے بعد میں نے ایک آدھا ملک نہیں، اس وقت دنیا کے 249 ملک ہیں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں، ان کو چیک کیا کہ کوئی ایک بندہ تو ملے کہ جو یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے، پیدا نہیں ہوئے، مجھے نہیں ملا۔ اور یہ میں ہر سال کہتا ہوں، بار بار کہتا ہوں کہ لوگوں کچھ تو عدل سے کام لو، کب تلک یہ سینہ زوری چلتی رہے گی؟ ایک شخص مجھے ڈھونڈ دیں، پلانٹڈ نہ ہو، تیار نہ کیا گیا ہو، ایمان اور عقیدے کے ساتھ جو یہ کہے کہ آپ پیدا نہیں ہوئے، مجھے نہیں ملا۔ سب کہتے ہیں پیدا ہوئے۔ جب آپ پیدا ہوئے ہیں، آپ کی ولادت مان لی گئی، آپ پیدا ہوئے ہیں، آپ کا جنم تسلیم کیا گیا، آپ پیدا ہوئے ہیں، آپ کی پیدائش کو عقیدہ بنایا گیا، اور جس دن کوئی پیدا ہوتا ہے اس کو یوم میلاد کہتے ہیں۔ میلاد، ولادت کا دن، یوم میلاد، ولادت کا دن۔ ولادت کا دن کیا ہے؟ یوم المیلاد کیا ہے؟ یہ مولد کیا ہے؟ پوری دنیا اس کو مان رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں۔ جب ایک بھی شخص ایسا نہیں جو یہ کہتا ہو کہ آپ پیدا نہیں ہوئے، تو یہ فتویٰ جناب کس پہ لگایا جا رہا ہے کہ میلاد کا منکر کافر ہے؟ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کہا جائے کہ اس مجلس میں جس نے جبہ پہنا ہوا ہے وہ عربی ہے، اور جبہ کسی نے پہنا بھی نہیں ہوا، اور آپ اسے پنجابی سے یا اس مقامی نکال دیں، فارغ کر دیں۔ ایک بندہ مسلمان ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کو مان رہا ہے، آپ کی ولادت کو جان رہا ہے، تسلیم کر رہا ہے، یہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں کہ میلاد کا منکر کافر ہے؟ کوئی دکھائیں تو صحیح، پیدا ہونے کو نہ ماننے والا کوئی بندہ تو ملوائے نا۔ اگر نہیں ملتا تو پھر اس فتوے پہ نظر ثانی فرمائیں۔ ہاں یہ یاد کروا دوں، کچھ لوگ ہیں جو دورہ معیار رکھتے ہیں،
دوہرا معیار. کلاس میں کبھی پوچھتا ہوں کہ بدر میں کتنے لوگ تھے؟ نمبر 1 313، نمبر 2 کوئی بھی نہیں، بدر میں کوئی نہیں تھا. اور دوسرا آپشن ہے 313. جب میں نے پوچھا کہ 313 والے جو ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں جو یہ کہتے ہیں، تو ان لوگوں نے ہاتھ اٹھا لیا جی 313 تھے. جب میں نے یہ پوچھا کہ بدر میں دوسرا آپشن یہ ہے کہ کوئی بھی نہیں تھا، کوئی صحابی نہیں تھا، انہوں نے پھر بھی ہاتھ اٹھا لیا. ایسے اسٹوڈنٹس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ ڈبل مائنڈڈ، نالائق بیچارے، جنہیں اپنے علم کے اوپر رسوخ بھی نہیں، یقین بھی نہیں، معرفت اور پہچان نہیں ہے، ادھر بھی اور ادھر بھی. تو اللہ کے بندو، اگر آپ پیدا نہیں ہوئے اور جو یہ کہتا ہے کہ پیدا نہیں ہوئے وہ منکر ہے اور وہ کافر ہے، تو یہ تو بات ساری آپ پہ ہی لوٹ رہی ہے، کیونکہ 11 مہینے تو آپ احباب یہی کہتے ہیں کہ آپ رب کا نور ہیں، اور قرآن کہتا ہے رب کا نور پیدا نہیں ہوا. تو پھر پیدائش کا منکر 11 مہینے اس پہ اگر کفر کا فتویٰ نہیں لگتا اور 12ویں مہینے ربیع الاول میں 12 دن مان کے وہ مسلمان ہو جاتا ہے، تو جو پورا سال 360 365 366 دن ہی محبوب کی پیدائش کو مانتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ آپ پیدا ہوئے ہیں، آپ ان کے بارے میں یہ رائے کیوں بنا کے بیٹھے ہیں؟ کچھ تو سوچئے. اگلا معاملہ جناب، پیدائش سے مراد یہ نہیں کہ صرف مانا جائے کہ آپ پیدا ہوئے ہیں، بلکہ ماننے سے مراد ہے کہ آپ میلاد کو منائیں. میلاد کو منائیں. ٹھیک ہے آپ پیدا ہوئے ہیں آپ کہتے ہیں، لیکن آپ خوشی سے نہیں کہتے. پیدا ہوئے ایسے ہی کہتے ہیں. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کی آبزرویشن ہے، آپ کی ایک رائے ہے، ہم سن لیتے ہیں، ہم چیک کرتے ہیں کہ آپ کی پیدائش کے بارے میں جو کہتے ہیں، اور بالخصوص جو آپ کا نشانہ دیوبندی اور اہل الحدیث ہیں، ان کے بارے میں آپ کا یہ موقف ہے کہ یہ آپ کی پیدائش کو بس لفظوں میں مانتے ہیں، خوشی سے نہیں مانتے. بھائیو، اس کے لیے بھی میں نے سروے کیا، اور یہ میرا سروے ایک آدھے دن کا نہیں ہے، زندگی کے 32 سالوں کا نچوڑ اور نتیجہ ہے. مجھے ایک بھی وہابی اور دیوبندی ایسا نہیں ملا جسے میرے محبوب کی ولادت کی خوشی نہ ہو. خوش ہیں، اور شاید اتنے خوش ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور بالخصوص اگر آپ اہل الحدیث کو کہتے ہیں تو اچھی طرح سن لیں کہ جتنا خوش میں نے محبوب کی آمد پہ، ولادت پہ، اور اس کے مقصد اور مشن پہ اس جماعت کو دیکھا ہے، میں نے نہیں کسی کو دیکھا. وائے، یہ فرق بھی ذہن میں رکھ لیں. میں 89 تب سے لے کے 2006 7 سال ان کے ایک ادارے میں رکا ہوں. کوئی دن کوئی رات ایسی نہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مطالعہ نہیں ہو رہا، پڑھی نہیں جا رہی، پڑھائی نہیں جا رہی، اور بالتفصیل سند بھی، رجال بھی، اسماء الرجال تلک جتنی مباحث ہیں وہ ساری کی ساری، متن اور متن سے متعلقہ سارے امور، ترجمہ، فہم الحدیث، فقہ الحدیث، اس کو تفصیل سے پڑھاتے ہوئے، اور بس اوقات ایک کتاب کو 2 شیخ پڑھا رہے ہوتے ہیں، اور ہر حدیث سے گزرا جاتا ہے، دیکھا پرکھا جاتا ہے، اور حتی الامکان عمل کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ جو آج پڑھا ہے بیٹا آپ نے یہ عمل کر کے آنا ہے. کیا خیال ہے؟ ایک بندہ 8 سال 7 سال 6 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو، احادیث کو، اقوال کو، کتاب کو، تفسیر کو دن رات پڑھے، اور دوسری طرف صرف 1 سال میں دورہ حدیث کرا کے گزار دیا جائے، تو دونوں میں فرق نہیں ہوگا؟ بھائی دونوں میں بڑا فرق ہے. کبھی اس محبت کو، آشنائی کو، اس لذت آشنائی کو، اس پیار کو، اس تعلق کو چیک تو کیجئے گا. لیکن بندے کہہ رہے ہیں کہ محبت نہیں ہے، خوشی نہیں ہے. خیر،
میں نے پوری ورلڈ کے لوگوں کو پوچھا پیدائش مانتے ہو تو آپ کے پیدا ہونے پہ کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ کہتے ہیں جی ہمیں کیا تکلیف، ہمیں تو خوشی ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ ہستی دی کہ جس نے ہمیں جینے کے ڈھنگ سکھائے، دین سکھایا، دنیا سکھائی۔ اور اگر اس مجلس میں کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہے کہ جو کہے کہ محبوب کی آمد پہ مجھے خوشی نہیں، تو مجھے ضرور بتائیے گا تاکہ میں اپنا موقف بدلوں۔ مجھے نہیں ملا۔ کہنے لگے جناب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے ہم خوشی مناتے ہیں تم ویسے نہیں مناتے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ خوش نہیں۔ بھائی ہم کیسے نہیں مناتے اور آپ کیسے مناتے ہیں؟ کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین پاک کو اپنے ماتھے پہ، اپنے سینے پہ، اپنی پگڑیوں پہ، اپنے گھروں میں لگاتے ہیں، جھنڈیوں پہ لگاتے ہیں۔ میں نے کہا صرف جھنڈیوں پہ نہیں، یہ تو ماشاءاللہ آپ اس سے بھی آگے بڑھتے ہیں، آپ بینرز بناتے ہیں، آپ جس جگہ کیک رکھ کے کاٹنے ہوتے ہیں وہاں پہ بھی، اور نعلین کے اندر قرآن کی آیات بھی لکھتے ہیں، احادیث بھی لکھ لیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی بیچ میں لکھا ہوتا ہے۔ یہ آپ کی خوشی کا معیار ہے؟ کہنے لگے جی اس سے بڑھ کے کیا ہوگا۔ ہم نے کہا جناب ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر یہ خوشی معیاری ہے اور مارکیٹ میں چلتی ہے تو اپنے دادا ابو کا نام تو کبھی ان کے جوتے پہ لکھ کے پیش کرو، اپنے کسی بڑے کا، کالج کے کسی پرنسپل کا، اپنے انسٹیٹیوٹ کے کسی باس کا، اس کا جوتا لے کے اس کے تلوے پہ ان کا نام لکھ کے باہر ادارے کے سامنے نیم پلیٹ کے طور پہ لگائیے۔ اگلے دن ان کے جوتے کو سینے سے چپکا کے ان کا نام لکھ کے یا ماتھے اور پگڑی یا ہیٹ کے اوپر یا کیپ کے اوپر لگا کے سامنے آ کے محبت سے سلیوٹ مار کے ذرا دکھائیے۔ یہ جی آپ کس طرف کو چل گئے ہیں، چل پڑے ہیں، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا محبوب کے جو نعلین ہیں آپ کے جوتے ہی ہیں نا، یہ زمین پہ لگتے تھے، ان کو گندگی لگتی تھی، آپ ان کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، نماز میں آسمان سے وحی آئی، آپ جماعت کروا رہے تھے، آپ نے ان کو اتار کے پھینک دیا، صحابہ نے بھی اتار دیا، محبوب نے سلام پھیرا، آپ نے پوچھا آپ نے کیوں اتارے بھائی؟ محبوب آپ نے اتارے، ہم نے بھائی میرے پاس تو وہی آئی تھی، جوتے میں نعلین میں نیچے کچھ لگا ہوا ہے، غلاظت ہے، میں نے اتار کے پھینک دی۔ اصحاب نے کہا محبوب ہم یہ تھوڑی پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیوں کیا، آپ نے کیا ہم نے کر دیا۔ یہ نعلین اگر سینے پہ لگانا میلاد کو اور میری محبوب کی محبت کو ثابت کرتا ہے تو 1.25 لاکھ صحابہ میرے محبوب کے جوتوں جیسے جوتے بنوا کے، وہ تو گلے میں ہار بنا کے بھی پہن لیتے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جو میرے محبوب کے حجامت کے بال نہیں گرنے دیتے تھے، جو وضو کے پانی کے قطرے نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جناب آپ سے کچھ غلطی ہوئی ہے، اصلاح فرما لیں۔ نہیں جی نہیں، آپ اپنے گھروں پہ بتیاں نہیں لگاتے۔ میں نے کہا جناب ٹھیک ہے، اگر بتیاں لگانا ہی میرٹ ہے، بتیاں لگانا میرٹ ہے خوشی کا، تو پھر بتیاں لگی ہوں، اگر لائٹ چلی جائے جس ٹائم 5 منٹ 10 منٹ آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے لائٹ نہیں ہوگی اور وہ بتیاں جگمگ نہیں کریں گی تو آپ کو خوشی نہیں ہے؟ ولادت کے منکر شو کیا جائے، کیا کہا جائے؟ وہ نہیں جی یہ اور مسئلہ ہے۔ وہ بھائی کسی جگہ ٹکو تو صحیح، معیار کیا ہے؟ وہ جی آپ ہماری طرح جلوس نہیں نکالتے۔ بھائی جلوس نکالا نہیں جاتا، پہلی بات تو یہ ہے جلوس عربی کا لفظ ہے، اس کو ترجمہ اگر کیا جائے گا تو اس کا نام ہے دھرنا۔ جلوس جلسا یجلس، بیٹھنا، دھرنا دینا، بیٹھنا۔ یہ عجیب جلوس ہے کہ جو اٹھ کے چل پڑا ہے، وہ دھرنا کیسا؟ بیٹھا نہیں ہے، پاؤں پہ چل رہا ہے اور نام جلوس رکھا ہوا ہے۔ میں بڑا حیران ہوں۔ تو لفظ ہی کو مناسب سوچ لیں، اس کو واک کہہ لیں، اس کو عربی میں مشی چلنے کو کہتے ہیں، دوڑنے کے لیے سائی کا نام ہے، کوئی اور نام رکھ لیتے ہیں۔ ہم نے کہا جناب ہم چلتے ہیں، ڈیلی چلتے ہیں،
رسول اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق الحمدللہ مسجدوں کی طرف جاتے ہیں، با جماعت جاتے نماز، وہ نہیں آپ کو خوشی نہیں ہے، وہ تھوڑی ہے۔ آپ گھوڑوں پہ بیٹھ کے، ریڑے پہ بیٹھ کے، ٹرالی پہ بیٹھ کے، لوڈر رکشے پہ بیٹھ کے، یہ چنگچی پہ بیٹھ کے، بائک پہ بیٹھ کے، آپ ہماری طرح سلنسر نکال کے وہ نہیں کر رہے ہوتے۔ یہ معیار خوشی اگر ہے تو جناب یہ ڈنڈے رسول اللہ علیہ وسلم کے دور میں لکڑیاں موجود تھیں اور مدینے میں وافر چھڑیاں تھیں، اور وہ بھی مدینے کی کھجوروں کی۔ کپڑا یمن سے بڑا آتا تھا اور جھنڈے بن سکتے تھے۔ جس پیغمبر نے چھوٹی چھوٹی چیز سمجھا دی تھی اور دین کا ابلاغ ان کے ذمے تھا، کیا وہ یہ نہیں بتا سکے کہ چوک چوراہوں میں نکل کے آؤ، آج سارے نکلو؟ 13 سال مدینے میں، 11 سال نہیں 13 سال مکے میں، 11 سال کے لگ بھگ 10 سال سے اوپر وہ مدینے میں ٹھہرے ہیں۔ 23 سالہ دور نبوت میں ایک دن تو یہ معیار جو جناب نے بنایا ہے وہ محبوب نے بنایا ہوتا، کیونکہ آپ کی زندگی معیار ہے، آپ معیار حق ہیں۔ وَمُحَمَّدٌ فَرَّقَ بَيْنَ النَّاسِ، بس آئیں بائیں شائیں کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔